قرآن مجید کا 33واں سورہ سورہ احزاب۔ سورہ احزاب کے متعلق چند مختصر نکات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 33واں اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 90واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورہ کا اہم حصہ جنگ احزاب خندق کے بارے میں ہے، اس لیے اس نام کا انتخاب ہوا، اور احزاب عربی میں گروہوں کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 6 میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو امہات المومنین یعنی مومنین کی مائیں قرار دیا ہے۔ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امہات المومنین قرار دینا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کی وجہ سے ہے، اور یہ ایک روحانی رشتہ ہے۔ آیت نمبر 33 میں ہر قسم کے رزق سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاک و پاکیزہ ہونے کی ضمانت دی گئی ہے۔ شیعہ سنی روایات کے مطابق اہل بیت علیہ السلام سے پنجتن پاک یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہستیاں مراد ہیں، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اس آیت میں شامل نہیں ہیں۔ آیت نمبر 37 میں حضرت زید ابن حارثہ کا ذکر ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد کیا تو اس نے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں موجود ہے۔ اسی آیت میں لے پالک بیٹے کا محرم نہ ہونا بیان کیا گیا ہے، یعنی اگر کسی بچے کو گود لیا جائے تو وہ بچہ نہ تو محرم ہوگا اور نہ ہی وراثت پائے گا۔ آیت نمبر 56 میں مومنین کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق اہل بیت نبی علیہ السلام کے ذکر کے بغیر صلوات دم بریدہ یعنی ادھورا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 70 میں سیدھی بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ زبان کا صحیح استعمال ہی تقوی کا کمال ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسے ہرن کی کھال پر لکھ کر تنگ منہ والی بوتل میں رکھے تو اللہ کے حکم سے اس کی بہنوں اور بیٹیوں اور دوسرے اقربا کی لڑکیوں کی خواستگاری کے لیے اچھے رشتے آئیں گے، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہوں۔